السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، سورہ طٰہٰ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہمارا موضوع تو تزکیہ نفس کا چل رہا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ اس کا تزکیہ سے کیا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض کیا، جس نے نظر انداز کیا، عن ذکری، اس یاد دہانی کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ غور فرمائیے، عجیب اسلوب ہے ان آیات کا کہ جس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد سے روگردانی کی، اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کی جو یاد دہانی ہے قرآن مجید، اس کو نظر انداز کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ آگے کیا ہوگا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ بندہ کہے گا میرے مولا مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، دنیا میں میری بصارت تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے، قال، اللہ کہیں گے كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس اسی طرح ہماری آیات آئی تھیں، تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، تو میری آیات سے اندھا بن گیا۔ دنیا کے اندر میری آیات تیرے پاس آئیں، پورے کا پورا قرآن تیرے پاس آیا، تو اس سے اندھا بنا رہا، تو نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن مجید کا انداز، یعنی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس قرآن کو، اللہ کے ذکر کو بھول جائے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو بھی بھلا دیا جائے۔ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے قرآن کو نظر انداز کر دے، اس سے آنکھیں چرا لے، آنکھیں بند کر دے، تو قیامت کے دن پھر اس کی آنکھیں بھی بند کر دی جائیں، اور وہ رب سے شکوہ کرے گا کہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا کے اندر، میری تو آنکھیں تھی، بصارت تھی، آج میری بصارت کہاں گئی، میری بینائی کہاں گئی؟ اللہ فرمائیں گے یہ نتیجہ ہے تیری اس کرتوت کا جو دنیا میں تو نے کی، تو نے میرے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، دیکھنے کی جب جگہ تھی، جب موقع تھا، جب قرآن کو تو دیکھتا، تو سمجھتا، تو سوچتا، تو پڑھتا،
تو نے اسے نظر انداز کیا تو آج اس کے صلے میں تجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ان آیات کا تزکیہ نفس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو بھول جاتا ہے تو اس کو تزکیہ بھی یاد نہیں رہتا۔ یعنی تزکیے کا اور قرآن مجید کا براہ راست تعلق ہے، اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کو اپنے دل میں بسانے کا اور تزکیہ کا براہ راست تعلق ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان آداب کو سیکھے، یعنی جس شخص نے آداب سیکھ لیے زندگی کے اندر، وہ انشاءاللہ اس کے لیے تزکیے کی منازل طے کرنا بہت آسان ہو جائے۔ اور سب سے پہلا ادب جو عرض کیا تھا وہ تھا اللہ رب العزت کا ادب، ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، ہمارے آقا کا، ہمارے مولا کا۔ دیکھیے اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے نا، ہمارا مالک ہے اور خالق ہے۔ جب ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہ ہونے سے اس نے سب کچھ کر دیا۔ انسان تھا ہی نہیں، حیثیت ہی کچھ نہیں تھی، تو انسان کو کچھ نہ سے سب کچھ کر دیا۔ تو اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ انسان سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تو سب سے پہلا ادب اس کا ہے۔ پہلا ادب کیا ہے کہ اللہ کو مالک سمجھا جائے۔ مالک سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ مالک کو اپنی ملکیت پر پورا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی ملکیت کے ساتھ کچھ بھی کرے، ملکیت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ بولے یا وہ اعتراض کرے۔ تو بندے کو اس کا مالک جس حال کے اندر بھی رکھے، بندے کا یہ حق نہیں کہ وہ اعتراض کرے۔ کیوں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، کیوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ اپنی ملکیت کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں نا، ملکیت اعتراض نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی چیز آپ کے ملک کے اندر ہو اور وہ کوئی اعتراض کرے تو آپ فوراً یہ جواب دیں گے، کیوں؟ کیونکہ میں مالک ہوں، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، جہاں چاہوں استعمال کروں، جتنا چاہوں استعمال کروں، جب چاہوں استعمال کروں۔ بعین ہی اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے۔ تو وہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، جہاں رکھے، جیسا رکھے، جس طرح رکھے، جتنا رکھے، ہمیں بہرحال راضی رہنا ہے اس کی رضا پر۔ یہی امتحان ہے۔ اللہ کے حضور درخواست تو کر سکتے ہیں کہ مولا ہم پر کرم فرما، رحم فرما، ہاتھ تو باندھ سکتے ہیں لیکن اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو پہلا ادب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اور دوسرا ادب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ ذات میں تو الحمدللہ مسلمان شریک نہیں کرتے، لیکن صفات میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ کیا غلطی ہوتی ہے کہ مسلمان بعض اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسا اللہ سنتا ہے کوئی اور بھی سن سکتا ہے، جیسا اللہ دیکھتا ہے کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، جیسا اللہ قادر ہے کوئی اور بھی ایسا ہی قادر ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ جس طرح کا سمیع ہے، جس طرح کا بصیر ہے، جس طرح کا قادر ہے، نہ کوئی اس طرح کا سمیع ہو سکتا ہے، نہ بصیر ہو سکتا ہے، نہ قادر ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کو کتنی طاقت عطا کر دے، وہ عطائی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ یعنی دنیا بھر کے سمندر بھی بھر کے اللہ دے دے تو پھر بھی اللہ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پوری کائنات کا علم بھی دے دے پھر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک بھی قطرہ نہیں ہے وہ۔ تو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بت، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بت صرف پتھر کے اور مٹی کے اور لکڑی کے نہیں ہوتے، بت جو ہے دلوں کے اندر بھی ہوا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بت عام طور پر دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگ اقتدار کے بت کو کیسے پوجتے ہیں، دنیا بھر کی حرام اور دنیا بھر کا ناجائز کام اس کے لیے کر جاتے ہیں، ایک ایک ٹکا کمانے کے لیے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ بت ہے، اس وقت دولت اس کا بت ہوتا ہے۔ جب اقتدار کی خاطر جائز اور ناجائز کو چھوڑ دیا جائے اس کے لیے اقتدار اس کا بت ہے۔ جب اپنی خواہشات کی خاطر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا جائے تو اس وقت خواہشات اس کا بت ہے۔
تو ہر شخص کا بت جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. مسلمانوں کے بت بہت مشکل بت ہیں، ہندوؤں کے بت تو بڑے سادہ بت ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں، انہیں توڑنا تو بڑا آسان ہے. ہمارے بت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، ہمارے بت زیادہ مشکل ہیں، ہمارے بتوں کو توڑنا زیادہ مشکل ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ ہر دور کو ابراہیم کی تلاش رہتی ہے. ہر شخص کو ابراہیم تلاش کرنا چاہیے جو اس کے بتوں کو توڑے، جو یہ سمجھے کہ میرا بت کون سا ہے، کہ میں اس کو کب توڑوں اور کیسے توڑوں اور کس طرح توڑوں. جب تک ہر شخص اپنا اپنا بت نہیں توڑے گا توحید کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. اور یہ بڑا آسان ہے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے میں نے کس کس حکم کی خاطر اللہ کے کس کس خواہش کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑا. بس سمجھ لیجئے وہ آپ کا بت ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے. اللہ آپ کی ترجیحات کے اندر سب سے اول ترجیح ہونی چاہیے. سب سے اول اور آخر مقام جو اللہ کا ہے، اگر آپ کی ترجیحات کے اندر سب سے اوپر مقام اس کا نہیں ہے تو سمجھیے پھر آپ نے توحید کا تقاضا ہم نے پورا نہیں کی. اور اللہ کے ادب کا اگلا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائی جائیں. یعنی اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھانے کے لیے نہیں. اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب آخری انسان کی حد آ جائے تو پھر کبھی کوئی قسم کھا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات بات پہ اللہ کی قسمیں کھانا جو ہے یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی بے ادبی ہے. تو بات بات پہ اللہ کے نام پہ قسمیں کھانا یہ بھی اللہ کے ادب کو پورا نہ کرنا ہے. اسی طرح اللہ کا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگا جائے. سارے نام لکھے ہوئے، سب سے پہلے اللہ کو واسطہ اس کے ناموں کا کیا جائے. کہ یا کریم، کریم کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان اس کو جانے گا تو سمجھے گا نا. پہلے ان کو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. یا کریم، کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر حق کے بھی دے دے. اللہ اکبر، بغیر استحقاق کے دے دے. اللہ کے حضور انسان کھڑا ہو جائے کہ مولا حق تو نہیں بنتا، استحقاق نہیں ہے، استحقاق نہیں مانگتا، حق نہیں مانگتا، بھیک مانگتا، مولا بھیک عطا فرما. اللہ کی شان کریمی پھر عطا کر دیا کرتا. یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا ستار، یا جبار، یا کہا، سارے اللہ کے نام. اللہ کا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے پہلے ان کو ترجیح دی. اللہ کو اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا واسطہ دیا جائے. باقی انبیاء ہیں، رسل ہیں، اللہ کے نیک بندے بعد میں آتے ہیں. پہلے اللہ کو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات جو ہے اس کا واسطہ دیا جائے. یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری غفاریت کا واسطہ، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ. اللہ تو رحم فرما. یا اللہ تو جتنا غنی ہے میں اتنا ہی محتاج ہوں. یا اللہ تو جتنا قادر ہے میں اتنا ہی بے بس ہوں. یا اللہ تو جتنا علیم و خبیر ہے میں اتنا ہی لا علم اور بے خبر ہوں. یا اللہ تو جتنا کمی و قادر ہے میں اتنا ہی کمزور ہوں. اے اللہ میری کمزوری پہ رحم فرما، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری لا علمی پہ رحم فرما، میری محتاجی پہ رحم فرما. یقیناً اللہ جھولیاں بھر دے. تو اگلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے اور اللہ کو اس کے ناموں اور صفات سے یاد رکھا جائے. اور اللہ کے ادب کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی حیا آ جائے. آتی نا حیا؟ کوئی بڑا دیکھ رہا ہو، والدین دیکھ رہے ہوں، کوئی بزرگ دیکھ رہا ہو تو انسان جو ہے حیا کرتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، میرا استاد کیا کہے گا، میرے والدین کیا کہیں گے. کبھی ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا آئی کہ میرا اللہ کیا کہے؟ یہ اللہ کا ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے. اور اللہ تو ہر دم تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگوں تم جہاں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہرگوں سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. اس کی کبھی ہمیں حیا آتی نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہو تو انسان چوری نہیں کرتا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو انسان کو اس کی حیا ہی نہیں آتی.
تو یہ اللہ کی بے ادبی ہے کہ اللہ کے نام کی حیا نہ آئے، انسان یہ محسوس نہ کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تبلیغی جماعت کسی یورپ کے کسی ملک میں گئی، نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا، چلے ادھر ہی پڑھ لیتے۔ اپنی چادریں نکالی، چادریں نکال کے ایئرپورٹ پہ بچھائیں اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ ایک مسلمان آیا ان کے پاس، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تم نماز پڑھنے لگے ہو۔ ان کا جی بالکل نماز پڑھنے لگا۔ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ روم کا ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اگر تم نے نماز یہاں پہ پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے بھائی بالکل معلوم ہے کہ یہ روم کا ایئرپورٹ ہے، تم تو یہ سوچتے ہو کہ تم نے اگر نماز پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر نماز نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا۔ میرے بھائیوں یہ کبھی سوچ لیں، جو نمازی بھی ہیں، جو حاجی بھی ہیں، جو پرہیزگار بھی ہیں، وہ اتنی حیا تو کر لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں کرتے۔ اللہ صرف مسجد میں تو ساتھ نہیں ہوتا، اللہ دکان پہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ بازار میں بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ گھروں کے اندر بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حیا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے حیا۔ جب میں جھوٹ بولنے لگوں تو مجھے حیا آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں جھوٹی بکواس کرنے لگوں، دھوکہ دینے لگوں، کم تولنے لگوں، ملاوٹ کرنے لگوں اور کسی کا حق مارنے لگوں تو مجھے حیا آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا ادب ہے۔ اگر ہم نے یہ تقاضا پورا نہ کیا تو ہم نے اللہ کا ادب پورا نہ کیا، چاہے لاکھ تسبیحات پڑھتے رہیے۔ حقیقت ہے، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر 1000 دفعہ یا اللہ یا اللہ یا کریم پڑھتے رہیے، اور بازار میں جا کے ملاوٹ کیجئے اور جھوٹ بولیے اور دھوکہ دیجئے اور گالی نکالیے اور دوسرے کا حق ماریے اور جھوٹی بکواس کیجئے، تو وہ آپ کی 1000 دانوں کی تسبیح ایک طرف، یہ ایک لمحہ ایک طرف، یہ اس پہ سارا پانی پھیر دے گا۔ 1000 دانوں کی تسبیح جو پڑی ہوئی ہے، ایک گالی، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ایک ملاوٹ، ساری اس کو کینسل کر دے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کا ادب یہ ہر لمحے کا ادب ہے، کیونکہ وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ یا تو یہ کہ اللہ کہیں چھپ جائے، اللہ معاف کرے، نہ وہ چھپتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، وہ تو کبھی تھکتا ہی نہیں، اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب اللہ ہم سے غافل ہوتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے ادب کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے ادب کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، اپنے آپ کو جج کرے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا کبھی تنہائی میں مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ سوچے، جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی دوست احباب، بالکل تنہا ہے، اس وقت اسے کون یاد آتا ہے؟ یہ میں بھی، آپ بھی اپنا چیک کر سکتے ہیں۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، سیلف اسیسمنٹ ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے وہ چیک کرے کہ میں اللہ کو کتنا پیار کرتا ہوں اور میرا اللہ مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ محبوب کی یاد ہر وقت رہتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ تنہائی کے اندر بھی ہوتی ہے، محفل کے اندر بھی ہوتی ہے، جلوت میں بھی ہوتی ہے، خلوت میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تنہائی میں یاد نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو ساتھ نہیں رکھا۔ اللہ تو ہے لیکن ہم نے زبردستی وہ دروازہ بند کیا ہوا، یہاں سے اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئے، وہ دروازے ہم نے بند کر رکھے۔ اس لیے اپنے آپ کو جانچیے، اگر تنہائی کے اندر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ادب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، بس اگر یہ چند باتیں ہمارے ذہن میں رہ جائیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور اپنے دلوں سے جو پلنے والے، جو چھپنے والے بت ہیں وہ نکال دیے جائیں۔ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائی جائیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، دعا میں اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، اللہ کے نام کی حیا کی جائے، شرم آ جائے میرا اللہ کیا کہے۔ جب ہمیں دنیا میں
اللہ کے نام کی شرم آ جائے گی، اللہ کی قسم اللہ کو قیامت کے دن ہمیں جہنم بھیجتے ہوئے شرم آ جائے گی کہ یہ بندہ ساری عمر میرے نام کی شرم کرتا رہا، آج میں اسے جہنم کے اندر بھیج دوں۔ ایک اللہ والے تھے، مٹی کے برتن بیچا کرتے تھے، اور لوگ آئے، آ کے کھوٹا سکہ اس کو دے دیا ایک بی بی نے، انہوں نے رکھ لیا۔ اس بی بی نے مشہور کر دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا، کھوٹے سکے لے لیتا ہے۔ دوسری آئی کھوٹا دے دیا، تیسری آئی کھوٹا سکہ، چوتھی آئی کھوٹا سکہ دے دیا۔ وہ لیتے رہے، جمع کرتے رہے، ساری عمر یوں ہی کرتے رہے۔ جو بھی آتا کھوٹا سکہ دیتا، چپ کر کے رکھ لیتے، برتن اس کو دے دیتے۔ لوگوں نے سوچا، مرنے سے پہلے کسی نے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ساری عمر آج کھوٹے سکے جمع کرتے رہے۔ فرمایا کہ اس آس پہ جمع کیے، کل قیامت کو اللہ کے حضور یہ کہہ سکوں، مولا ساری عمر کھوٹے سکے جمع کیے، آج کھوٹے اعمال لے کے تیرے حضور حاضر ہوں، تو بھی جمع کر لے، تو بھی قبول کر لے، تو میرے مولا میری لاج رکھے۔ لاج اس کی رکھی جاتی ہے جو کسی کی لاج رکھے، حیا اس کی آتی ہے جو آپ کی حیا کرے۔ تو جو شخص ساری عمر اللہ کی حیا کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی حیا کرے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کے صدقے اللہ ہماری لاج رکھے۔ تو میرے محترم دوستو، عرض یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں۔ منظور صاحب بڑے شدید بیمار ہیں، خواجہ صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، چودھری شریف صاحب بیمار ہیں، صدیقی صاحب ہیں، ان کے ایک عزیز جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں، وہاں ہمارے ارشد صاحب جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں۔ تو خاص طور پر اجتماعی طور پر دعا تو ہم کرتے ہیں، تو خاص طور پر میرے بھائی اپنی تنہائی کے اندر بھی دعا کیا کریں، نام لے لے کے دعا کیا کریں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پہلے آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے بیماروں کو خاص طور پر اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں، سنتیں ادا فرمائیں۔